Archaeologists say writings on an ancient tablet confirm there was a global flood and an ark that carried animals. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اور ہزاروں سال بعد اس کے نشانات منظر عام پر. اردو کور کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم. ناظرین گرامی، حال ہی میں بین الاقوامی میڈیا کی طرف سے خبر آئی ہے کہ ماہرین ارضیات کو ہزاروں سال پہلے آنے والے ایک بڑے سیلاب کے آثار ملے ہیں، جس میں ایک کشتی اور اس میں موجود جانوروں کے آثار بھی ملے ہیں. اس خبر کے سامنے آتے ہی پہلی جو ایک چیز مسلمان کے ذہن میں آ سکتی ہے وہ یہی ہے کہ کیا حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ڈھونڈ لی گئی ہے؟ ہزاروں سالوں سے ماہرین ارضیات اور ماہرین آثار قدیمہ اس زمین کا کونا کونا اسٹڈی کرتے چلے آ رہے ہیں. انہوں نے اس دنیا کے کئی مقامات پر زمین کو کھوج کر انسانی تہذیب کے چھپے ہوئے راز ڈھونڈے ہیں، تاریخ میں آئے کئی واقعات کے ثبوت اکٹھے کیے ہیں اور انسانی تمدن میں ہوئی کئی تبدیلیوں کی وجوہات تلاش کی ہیں. یہاں تک کہ قرآن پاک میں بیان کی گئی کئی قسم کی مخلوقات کے آثار بھی کئی سائنسدانوں نے ڈھونڈے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی، جس کے بارے میں توریت اور انجیل میں بھی بیان ہوا ہے، اس کے آثار آج تک کسی جیولوجسٹ یا کسی آرکیالوجسٹ کو اب تک کیوں نہیں ملے؟ وہ کشتی جو انسانی تاریخ میں اپنی لمبائی اور چوڑائی کے لحاظ سے ایک عجوبہ روزگار رہی ہے، جس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ یہ 600 ہاتھ لمبی اور 300 ہاتھ چوڑی تھی، جبکہ چند دوسری روایات میں ملتا ہے کہ اس کی لمبائی 1200 ہاتھ اور چوڑائی 600 ہاتھ، جبکہ کچھ اقوال ایسے بھی موجود ہیں جس میں اس سے بھی زیادہ لمبائی اور چوڑائی بتائی گئی ہے. کہا جاتا ہے کہ یہ کشتی 3 منزلہ تھی اور دیکھنے میں ایک بہت بڑے بحری جہاز جیسی تھی، جو کہ تحد نگاہ پھیلا ہوا دکھائی دیتا تھا. اس کے سب سے نچلے حصے میں جنگلی جانوروں اور چوپایوں کو رکھا گیا تھا، درمیانی حصہ انسانوں کے لیے بنایا گیا تھا، جبکہ سب سے اوپر والا حصہ تمام قسم کے پرندوں کے لیے مخصوص کیا گیا تھا. پیارے ساتھیوں، جیسا کہ ہم سب مسلمان جانتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ایک بہت بڑے سیلاب کی صورت میں عذاب الہی کا شکار ہوئی تھی. یہ سزا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو ان کی نافرمانیوں کے سبب دی گئی تھی، جب ان لوگوں نے اللہ کی حدود کو پامال کرنا شروع کیا اور پیغمبر خدا کی بتائی ہوئی ہر بات کو جھٹلانے لگے. حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کا درس دیا، لیکن صرف چند لوگوں کے علاوہ کسی نے بھی آپ کی بات نہیں مانی. اور پھر جب ان کی نافرمانیاں اور بدتمیزیاں حد سے بڑھنے لگی تو پریشان ہو کر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، جس پر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ایک بہت بڑے سمندری طوفان کی صورت میں سزا دینے کا فیصلہ کیا. یہ قوم بتوں کی پوجا میں غرق ہو چکی تھی، شرک میں بری طرح ڈوبی ہوئی تھی. یہ 4 بڑے بتوں کو اپنا خدا ماننے لگے تھے، جنہیں قرآن پاک میں یوک، یاغوت، ود اور نصر کے نام سے بیان کیا گیا ہے. ناظرین گرامی، حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا پورا قصہ، ان پر آئے عذاب اور آپ کی کشتی کی کہانی تفصیل سے قرآن پاک میں بیان ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے کتاب حق میں واضح کیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو جب پیغمبری عطا کی گئی تو ان کی قوم نے حسب روایت ان پر یقین نہیں کیا اور کہا کہ تم تو ہمارے جیسے ہی انسان ہو اور خدا کے بارے میں نعوذ باللہ جھوٹ بولتے ہو. ہمارے لیے تو بس یہی زندگی ہے اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے. ہمیں تمہاری کسی بات کا کوئی یقین نہیں ہے. اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور مدد مانگی اور فرمایا کہ میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے اور یہ لوگ یقیناً بہت پچھتائیں گے. جب ان کی نافرمانیاں حد سے بڑھ گئیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں سزا دینے کا فیصلہ کر لیا تو ایک بہت بڑے سمندری طوفان نے انہیں آ گھیرا. آسمانی بجلی کے گڑگڑانے کی شدید آوازوں نے انہیں اپنی لپیٹ میں لے لیا اور یہ قوم بجلی سے جھلس گئی اور سیلاب میں دب گئی. پیارے دوستو، اس سارے عذاب الہی کا شکار وہ لوگ ہوئے جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور پیغمبر خدا کو بے حد ستایا. دوسری جانب وہ تمام لوگ جو حضرت نوح علیہ السلام کی تعلیمات پر ایمان لائے، ایک اللہ کو مانا اور اس کی فرما برداری کی، انہیں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار کرا دیا گیا اور وہ اس عذاب سے محفوظ رہے. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اس سمندری طوفان میں کئی دن تک چلتی رہی اور پھر ایک دن اللہ تعالیٰ نے طوفان اور ہوا کے شدید تھپیڑوں کو تھم جانے کا حکم دیا، زمین کو سارا سیلابی پانی نکلنے کا حکم دیا اور بارش کو رک جانے کا حکم ہوا اور آسمان بادلوں سے صاف ہو گیا. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 150 دن تک سفر کرتی رہی اور بالآخر ایک پہاڑ کی سائٹ پر خشکی کے ایک ٹکڑے پر آ کر رک گئی، کیونکہ سیلاب پوری طرح ختم ہو چکا تھا. اس پہاڑ کو ماؤنٹ جوڈی کہا جاتا ہے. جیسا کہ قرآن پاک کی سورہ ہود میں بیان ہوا ہے، اے زمین اپنے پانیوں کو نگل جا اور اے آسمان اپنی بارش بند کر. اور پانی زمین میں دھنس گیا اور خدا کی مرضی پوری ہو گئی.
اور کشتی جوڈل پہاڑ پر ٹھہر گئی اور یہ کلام ہوا، دور ہو ان بدکردار لوگوں سے۔ پیارے ساتھیوں، حضرت نوح علیہ السلام اپنے پیروکاروں کے ساتھ کشتی سے باہر آئے۔ جیسے ہی ان کے پاؤں زمین سے ٹکرائے، انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور سجدے میں گر گئے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سخت ترین عذاب سے محفوظ رکھا۔ تمام لوگوں نے اس دن شکرانے کے طور پر روزہ رکھا اور اس طرح دنیا کے اس پہلے بحری جہاز کا سفر اپنے اختتام کو پہنچا۔ دوستو، قرآن پاک میں بیان ہوئے اس قصے کو پڑھنے اور اس کے ایک ایک حرف پر دل سے یقین رکھنے کے بعد ایک مسلمان کے ذہن میں یہ سوال ضرور آتا ہے کہ اس سب کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی آخر کہاں گئی؟ یہ ایک بہت بڑی بحری جہاز نما کشتی تھی، اس کے کہیں نہ کہیں آثار تو ملنے چاہیے تھے۔ کچھ چائنیز ریسرچرز نے جب اس کے بارے میں سنا تو انہوں نے ماؤنٹ جوڈی اور اس کے گرد و نواح کو اسٹڈی کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے بارے میں پتہ لگا سکیں اور دیکھ سکیں کہ کیا تاریخ انسانی میں یہ واقعہ وقوع پذیر بھی ہوا تھا یا نہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ صدیوں سے ہی کئی ماہرین آثار قدیمہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے آثار ڈھونڈنے میں لگے ہوئے تھے، جبکہ بھارت اور عراق کے کچھ علاقوں کے بارے میں کئی مرتبہ یہ دعویٰ کیا گیا کہ یہاں کشتی نوح کے آثار ملے ہیں، لیکن اس میں سے کوئی بھی خبر کنفرم نہیں کی گئی۔ لیکن حال ہی میں ماؤنٹ جوڈی پر ریسرچ کرنے والی اس چائنیز ٹیم کا کہنا ہے کہ انہیں پورا یقین ہے کہ انہوں نے جو واقعات ڈھونڈی ہیں وہ کشتی نوح سے ہی متعلق ہے۔ اس سلسلے میں ایک بین الاقوامی کانفرنس بھی منعقد کی گئی جس میں ان ریسرچرز نے دعویٰ کیا کہ وہ 99.9% شور ہیں کہ جو دریافتیں انہوں نے کی ہیں وہ کشتی نوح کے بارے میں ہی ہیں۔ یہ کانفرنس ہانگ کانگ میں 25 اپریل کو منعقد کی گئی تھی، جس میں دنیا بھر سے ماہرین ارضیات اور ماہرین آثار قدیمہ کو مدعو کیا گیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ 12,000 فٹ کی بلندی پر ملنے والا لکڑی کا یہ ڈھانچہ قریباً 4,800 سال پرانا معلوم ہوتا ہے۔ لکڑی کا یہ ڈھانچہ پوری طرح برف میں ڈوبا ہوا تھا اور اسی وجہ سے یہ اتنے ہزار سالوں بعد بھی محفوظ رہا۔ لیکن ان چائنیز مہمجو اور ریسرچرز کو ایک امریکی اور ٹرکش ریسرچرز نے چیلنج کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ماؤنٹ جوڈی کی ارضیاتی تشکیل اس قسم کی ہے کہ یہ دیکھنے میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا نشان لگتا ہے۔ دوسرا ان کا کہنا ہے کہ بائبل اور تورات کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی اصل لوکیشن ماؤنٹ ارارات ہے، چنانچہ اس کی باقیات وہیں سے ملنی چاہیے۔ لیکن قرآن پاک میں ماؤنٹ جوڈی کو اس کشتی کی اصل لوکیشن بتایا گیا ہے، جس کے مطابق چائنیز ریسرچرز کا دعویٰ درست معلوم ہوتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ انہیں برف میں دبے ہوئے 20 میٹر لمبے لکڑی کے تختے ملے ہیں اور یہ ایک بہت بڑی دریافت ہے جو ثابت کرتی ہے کہ یہ تختے یقیناً کشتی نوح میں استعمال ہوئے تھے، کیونکہ 12,000 فٹ کی بلندی پر زمین کے اس حصے میں ان کا ملنا اپنے آپ میں ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ دوستو، اگر چائنیز ریسرچرز کا دعویٰ صحیح ثابت ہو جاتا ہے، جو کہ لگ بھی رہا ہے کیونکہ انہوں نے اس کے حق میں کئی ثبوت بھی اسی کانفرنس میں پیش کیے ہیں، تو یہ ایک بار پھر ثابت ہو جاتا ہے کہ قرآن پاک میں بیان ہوئے ایک ایک حرف میں سچائی ہے اور دنیا کی کوئی طاقت قرآن پاک کے ایک حرف کو بھی جھٹلا نہیں سکتی۔ سبحان اللہ۔